الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي
لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمدي. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مقدس کی سورہ الفتح شریفہ، اس کی آخری آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. رسالت مآب، فخر موجودات، در یتیم آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کے ارشادات، فرمودات، احادیث مبارکہ میں سے دو تین احادیث مبارکہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس آیت مبارکہ اور ان احادیث مبارکہ کے مطابق آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد مجھے اور آپ تمام مسلمانوں کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی، اس پر اپنا عقیدہ رکھنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی بھی اللہ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے.
میرے بھائی اور بزرگوں، ان محرم کے دنوں کے اندر قرآن کی ترتیب کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو، ان کی صفات کو، ان کی دینداری کو، ان کے اخلاص کو، ان کے عقائد و نظریات کو بیان کرنا فرض اور ضروری ہے۔ یہ ترتیب میری نہیں، یہ ترتیب میرے اللہ کی قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ جہاں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر آیا ہے تو اس کے متصل آگے یا پیچھے ضرور اللہ نے دشمنان صحابہ کا بھی ساتھ ساتھ ذکر فرمایا، تقابلاً، جہاں ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، جہاں ان کے لیے اللہ کی رضا کا اعلان موجود ہے، وہاں اللہ نے ان لوگوں کا بھی ساتھ ساتھ تذکرہ کیا جو منافقت کے نام پر دین اسلام کے اندر جھوٹے موٹے داخل ہوئے اور پھر ان صحابہ کرام کی تنقیص شان شروع کر دی۔ اوپر سے لبادہ ایمان کا، اندر سے اسلام اور صحابہ دشمنی ان کے اندر موجود تھی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کہنے والے کچھ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اپنے اس جھوٹے بول سے اور زبانی کلامی ایمان سے اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ کیا اللہ کو ان کے دلوں کو رازوں کا، ایمان کا علم نہیں ہے؟ ظالموں، کچھ تو شرم کرو، حیا کرو، دھوکہ دے رہے ہو تو کس کو؟ اور علام الغیوب ذات کو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، بظاہر تو اللہ کو وہ دھوکہ نہیں دیتے تھے، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے تھے، مگر اللہ اپنے ان پیغمبر کے یاران پر، ساتھیوں پر اتنا راضی اور خوش تھا کہ ان کے اوپر اعتراض کرنے اور خدا اور دھوکہ دینے کو اللہ نے اپنے ساتھ دھوکہ دینے سے تعبیر کیا۔ اتنا وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ بے شک مشرک تھے، بے شک منافق تھے، لیکن ان کو اتنا پتا تھا۔ اس لیے اللہ نے متصل یخادعون اللہ والذین آمنوا، ان لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہیں جو ایمان والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو صحیح مانتے ہیں، جن کا اللہ کی ذات پہ اسی طرح ایمان ہے جس طرح کے اللہ پر ایمان رکھنے کا حق۔ مگر یہ لوگ ایمان کا دعویٰ رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس سے اگلی آیات اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اس سے پہلی حوالی آیات میں یہ ہے، یہ ان کا تذکرہ ہے جو صحابہ کے مخالف اور دشمن تھے، استہزاء کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے۔
اللہ نے فرمایا نمونہ تو بدبختو یہی تھا ان صحابہ کرام کی زندگیوں کا، تم نے ایمان لانا تھا تو ان کے مطابق ایمان لانا تھا، اور تم انہی ہستیوں کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کر رہے ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ آمنو، تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، گویا دوسرے لوگ تو ان پر ایمان نہ لا کر، ان کے نقش قدم پر نہ چل کر انسانیت سے بھی نکل گئے۔ کما آمن الناس ہے، جیسا کہ یہ صحابہ کرام ایمان لائے، اصل میں انسان یہ ہیں۔ الناس کے اوپر الف لام معرفہ، تو جن کا تذکرہ ہو رہا ہے وہی مراد ہوں گے نا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آمنوا کما آمن الناس، اس ناس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی۔ تو وہ آگے کیا کہتے ہیں؟ بجائے ماننے کے، بجائے اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے کے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم اس طرح ایمان لائیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، جیسا کہ یہ بے وقوف اور احمق ایمان لائے۔ اندازہ لگاؤ، یہ سب سے زیادہ عاقل الناس انسان تھے، سب سے زیادہ اللہ کے ہاں شریف اور عظمت والے لوگ تھے، اشرف تھے، ان کو وہ پاگل اور بے وقوف لوگ کیا کریں کہ جی یہ پاگل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آسمان سے، صحابہ نے خود جواب نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، میرا اللہ اپنے پیغمبر کے صحابہ کا دفاع خود کرتا۔ کون ہے ان کو بے وقوف کہنے والے؟ میں اللہ کہہ رہا ہوں، جس کا دین ہے، جس کا قرآن ہے، جس کے صحابہ ہیں، یہ حزب اللہ ہیں، یہ حزب اللہ ہیں، یہ جند اللہ ہیں، یہ اللہ کی فوج ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ ان کو بے وقوف کہنے والوں کو میں اللہ خود بے وقوف کہہ۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار میرے پیغمبر کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے، ان سے بڑا بے وقوف کائنات میں کوئی نہیں۔ تو یہ ترتیب عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ جہاں ان کا تذکرہ آیا، پیغمبر کے صحابہ کے دشمنوں کا، منافقوں کا، کفار کا، اللہ نے فی الفور صحابہ کا ان کی شان بیان کی، تو ہمیں بھی اس موقع پہ چاہیے کہ جہاں ان کی تنقیص شان دائیں بائیں سے اللہ معاف فرمائے، ایسی مجلسوں میں جانا حرام ہے کہ جن مجلسوں پہ ان خاصان خاص اللہ کے نیک بندوں کو برا بھلا کہا جائے۔ میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے خبردار کر دیا، اللہ نے قضاء و قدر سے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی، آپ عالم الغیب نہیں تھے، مگر اللہ نے آپ کی زبان سے یہ کلمات کہلوائے۔ آنے والے حالات کے پیش نظر آپ نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو اور کہیں تمہارا پالا پڑ جائے، خدا نہ خواستہ کہیں سے گزر رہے ہو تو اچانک تمہارے کانوں میں آواز پڑ جائے، تو اور اگر تم جواب نہیں دے سکتے تو یہ ضرور کہہ دو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو تمہارے اس شر پر۔ اللہ کا پیغمبر جن کی تعریف کرے، خود آپس میں ایک دوسرے کی وہ تعریف کریں، یہ جھگڑے وگڑے کی باتیں سب جھوٹ اور فراڈ۔ یہ تاریخ جسے تاریخ کہا جاتا ہے، تاریخ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے۔ کوئی تقابل بھی ہے یار، کو ہمارے اندر کوئی دینی سوچ بھی ہے؟ اتنے ہم گئے گزرے ہو گئے کہ قرآن مقدس کے سامنے اس کی آیات کی تعریف کو جو صحابہ کرام کی
بیان فرماتا ہے اللہ کا قرآن، اس کے مقابلے میں تاریخ کے حوالوں سے صحابہ کو بدنام کر رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہی ہیں. اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، تاریخ جتنی مرضی مستند ہو ہم اس کو دیوار پہ ماریں گے. حتیٰ کہ ان لوگوں نے بھی لکھ دیا جنہوں نے صحابہ کرام کی کچھ تحریری طور پہ تنقید کی کہ 95% تاریخ جھوٹ ہے، جھوٹ. تو جب 95% جھوٹ ہے تو اس کو لینا کیوں ہے؟ ہم نے قرآن کی ہزاروں آیات، میں نے پہلے بھی شاید آپ کے سامنے عرض کیا تھا گزشتہ موقع پر کہ جتنی نیک لوگوں کی صفات قرآن پاک نے بیان کیا، قرآن بھرا پڑا ہے، وہ ساری کی ساری سب سے پہلے اس کا مصداق میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں. سب سے پہلے قرآن ان کے سامنے نازل ہوا، انہی کے سامنے سب سے پہلے پڑھا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تبلیغ سب سے پہلے صحابہ کو کی. میں اور آپ لوگ تو نہیں تھے، نہ ہمارے آباء و اجداد تھے، نہ ہمارے دادے پردادے تھے، کوئی بھی نہیں تھا. اسلام کا آغاز کا زمانہ ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام تھے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور اس ایمان کے اندر بھی سب سے سبقت لے جانے والے ایمان والے تو اور بھی ہیں. مقابلہ ہوتا ہے نا، جو آدمی نکل جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سابق، آگے سب سے نکل جانے والے. تو قرآن نے صحابہ کرام سب کے بارے میں یہ کہا کہ بعد میں آنے والے لوگوں کی نسبت سے ایمان میں، دین میں، قرآن میں سب سے زیادہ بڑھ کے آگے جانے والے میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں. والسابقون الاولون. پھر آگے کوئی ان کی تقسیم کرے کہ فلانا قابل اعتراض اور فلانا قابل اعتراض، معاذ اللہ نہیں. قرآن نے کہا من المہاجرین والانصار، موٹی تقسیم صحابہ کی مہاجرین اور انصار کی نسبت سے یاد رکھ. باریک تقسیم تو اور بھی ہے، مگر موٹی تقسیم یہی ہے، یا صحابہ مہاجرین تھے یا انصار تھے. تو سب کو لے کر اللہ کے قرآن نے کہا من المہاجرین والانصار. اور پھر اسی پہ اکتفا نہیں کیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار کی اخلاص کے ساتھ تابع داری کرنے والے بھی ایسے ہیں کہ میں اللہ ان پہ بھی راضی. رضی اللہ عنہم والذین اتبعوہم بإحسان. رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا نہیں، ماضی ہے. حضرت تشریف فرما ہے. میں نے تو عرض کیا تھا کہ ایک علمی روب ہوتا ہے شخصیت کا. سچی بات یہ ہے کہ آدمی کھل کے بات نہیں کر سکتا، اس بڑے آدمی کی موجودگی کے اندر جھجک کر بات کرتا ہے. یہ ایک فطرتی امر ہے. بہرحال فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. حالانکہ کوئی اللہ سے راضی ہو یا نہ ہو کوئی فرق پڑتا ہے بھائی؟ بندہ اور انسان اور مخلوق چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، لیکن کتنا پیار ہے اللہ کو پیغمبر کے صحابہ سے، ان اولین سابقین ایمان لانے والوں سے، کہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت شیخ القرآن، کیا اللہ تعالیٰ کی آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانی. فرمایا کہ جنت کے اندر مجھے اور آپ کو اور باقی ایمان والوں کو رضا
بعد میں ملے گی، قیامت والے دن اعلان ہوگا، یا جنت میں جانے کے بعد پھر اعلان ہوگا، احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اب اپنی رضا تم پر اتار دی ہے، اے جنتی لوگو، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ لیکن صحابہ کی کیا شان ہے، اسی دنیا میں پیغمبر کی زبان سے، قرآن کی زبان سے اللہ نے اعلان کروا دیا کہ باقیوں سے تو میں راضی ہوں گا سو ہوں گا نا، ان سے تو میں راضی ہو گیا، ان سے تو میں راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صرف اسی پہ اکتفا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے نعمتوں کے انبار لگا دی کہ اس رضا کی وجہ سے اعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، میں ان سے ایسا راضی ہوا کہ ساری جنت تو میں نے تیار ہی ان کے لیے کی ہے، ساری جنت میں نے تیار، اور اس کی نعمتیں سارے انہی کے لیے تیار کی ہیں، دوسروں کے لیے بعد میں، ان کے لیے پہلے، کیونکہ یہ سابقین الاولین بھی تو ہیں نا، یہ پہلے مسلمان ہیں، پہلے ایماندار ہیں، پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردان رشید ہیں، مریدین ہیں۔ آج میرے اور آپ کے مرید کو برا بھلا کہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس کو میرے بارے میں کوئی کہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ نہیں فرمایا؟ میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی۔ یہ عربی گرامر ہے، مفعول کو پہلے ذکر کیا ہے تخصیص کے لیے، فاعل بھی اس کا حذف کر دیا، اس کا فعل بھی حذف کر دیا، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، بار بار آپ نے یہ لفظ فرمایا۔ اور خدا سے ڈرنا، کہیں خدا کا قہر تم پر نازل نہ ہو جائے اگر تم مجھ سے ڈرو گے نہیں، اللہ 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 سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ رسول اللہ فرما رہی ہیں کہ اس فعل کی خرابی کی وجہ سے یا الٹ کرنے کی وجہ سے کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤ، جیسا کہ حدیث کے آخر کے اندر بھی موجود۔ اللہ کے نبی کس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ آپ نے یہ کلمات فرمائے۔ ویسے بھی آپ جب خطبہ دیتے تھے حدیث میں آتا ہے احمرت وجہہ، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، بڑے روب اور دھڑلے کے ساتھ، چونکہ اللہ کا حکم دے رہے ہیں، شاہی کلام سنا رہی ہیں۔ شاہی کلام سنانے کا انداز یہی ہونا چاہیے، پیچ پیچ نہیں۔ حاکم اعلیٰ میرا اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، تو اللہ کے حکم سنانے میں کیا جھجک؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیان فرماتے تھے، تو آپ نے اسی انداز میں فرمایا اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ اللہ کے نبی کس بات پہ آپ اتنا زور دے رہی ہیں؟ فرمایا لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کو کوئی ذرہ برابر بھی تنقید کا نشانہ کبھی نہ بنانا۔ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، وہ عاشق ہیں، وہ محب ہیں جو اللہ کے نبی کے اس فرمان کے بالکل الٹ کر رہے ہیں، وہ گستاخ ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کے بات کو ٹھکرایا، انہوں نے قرآن کی بات کو ٹھکرایا اور تنقید کا نشانہ بنایا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، غرض کے اوپر جو دو تنوینیں ہیں یہ قلت کے لیے ہیں، یعنی ذرہ برابر بھی کوئی اعتراض ان صحابہ پہ، کوئی تنقید کی بات ذرا برابر بھی ان کے بارے میں نہ کرنا۔ اللہ کا پیغمبر منع کر رہا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، تو ہم پڑھتے ہیں، کیا ادھر نہیں ہمارا خیال جاتا کہ جو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کرے، یعنی جو اللہ کی طرف سے حکم بیان کرے اور خود عمل کر کے دکھائے، یہ ہے دینا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اس کو تو اچھی طریقے سے پکڑ لو، لے لو نہیں کہا، معنی یہ بھی بن سکتا ہے کہ اس کو لے لو،
مگر کہا پکڑ لو. فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے اللہ کا نبی تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. تو یہ رکنے والے رکے ہیں. لا تتخذوا غرضا من بعدی سے رکے ہیں کہ صحابہ پہ اعتراض کرنا ناجائز اور غلط. اللہ کے نبی کی ممانت، قرآن کی ممانت، جیسے میں نے آیت مبارکہ پڑھی آمنو کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. اسی واسطے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ایسے ہی لوگوں کے لیے جو منافقت سے کام لیتے ہیں، اوپر سے ایمان کا دعویٰ، اندر سے ایمان کی جڑیں نکالتے ہیں، قرآن دین کی جڑیں نکالتے ہیں، صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، 2 دفعہ. ایک دفعہ میم کے اوپر زبر ہے. عربی گرامر کوئی سیکھو اللہ کے بندو، قرآن کے قریب آؤ. آمنو فعل ماضی ہے، جو ایمان لانے کا دعویٰ رکھتے ہو اے ایمان والو آمنو، صحیح طرح ایمان لے آؤ. یہ کھوکھلا ایمان ہمیں نہیں چاہیے، یہ کھوکھلا ایمان ہمیں نہیں مطلوب. تو آمنو کما آمن الناس والا ایمان ہمیں مطلوب ہے. آمنو کما آمن الناس والا ایمان ہمیں مطلوب ہے. یہ جو تمہارا فرضی ڈھونگ رچا رکھا ہے تم نے ایمان کا، اور اندر خانے صحابہ دشمنی، قرآن دشمنی، دین دشمنی تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے. فرمایا آمنو، سیدھے طریقے سے ایمان لاؤ، اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی، فرشتوں پر بھی. اللہ اکبر. ایک حدیث مبارکہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. آسمان پر جس طرح فرشتے معصوم ہیں، اسی طرح زمین پر فرشتوں کی نقل اور اس کی مشابہت میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں. اگرچہ وہ معصوم نہیں، محفوظ تو ضرور ہے نا. محفوظ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت کا پہرا ان کے اوپر ہے، اللہ کی حفاظت کا پہرا. معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں. اب اس میں کیا آپ کو عرض کروں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینہ کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. قرآن ماننے والے، دین ماننے والے، وہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ پر اعتراض، دین پر اعتراض. حالانکہ صحابہ نے ہمیں یہ قرآن کس نے پہنچایا ہے؟ وہ چاہتے ہیں ان یجرحوا شہودنا، ان پر اعتراض کر کے گویا ہمارے پورے دین اور قرآن کو وہ مجروح کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس سے اعتماد مسلمان کا اٹھ جائے. سب سے پہلے ناقل قرآن کے رسول اللہ کے صحابہ ہیں نا، اور کون ہے؟ رسول اللہ نے انہی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا عالمہم بکتاب اللہ، سب سے زیادہ قرآن کے عالم، سب سے اقرأہم بکتاب اللہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، عالمہم بکتاب اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا. چونکہ یہ بڑے تھے، اس کے ضمن کے اندر اپنے اپنے مرتبے کے مطابق سارے صحابہ عالم ہیں، اپنے اپنے مرتبے کے مطابق سارے صحابہ عالم ہیں. کیونکہ ان کی مثال ہی کوئی نہیں نا صحابہ میں، اس واسطے نشانہ ادھر گیا. ذکر و تذکرہ ان کا کیا، مگر ان کے ضمن میں سارے پیغمبر کے صحابہ آ گئے اپنے اپنے درجے کے مطابق. اعلمہم بکتاب اللہ. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو اس سے اعتماد مسلمانوں کا اٹھا دیا جائے. اور وہ کیا ذریعہ بنتا ہے؟ وہ ذریعہ بنتا ہے صحابہ کرام والا، کہ سب سے پہلے قرآن نے انہوں نے پڑھا، انہوں نے سمجھا، انہوں نے آگے امت کو پہنچایا. لہذا جب یہ مجروح ہو گئے، یہ اس طرح کرتے تھے، یہ اس طرح کرتے تھے، تو قرآن پہ اعتماد اٹھ جاتا ہے. شکوک و شبہات میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے. دیکھیں
ایک واسطہ اس قرآن پاک کا اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے. ایک واسطہ اللہ کے قرآن کے پہنچنے کا اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. وہ کون لائے؟ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام. اور دوسرا واسطہ امت تک پہنچنے کا واسطہ صحابہ کرام. اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا وہ جبرائیل امین واسطہ بنے، اور امت تک، باقی امت تک قرآن پہنچنے کا ذریعہ صحابہ بنے. جیسے اس فرستادہ پر، اس فرشتے پر، جبرائیل امین پر اعتراض نہیں ہو سکتا. اگر اس پر اعتراض ہو جائے تو پھر قرآن پھر بھی مخدوش ہو جاتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ جو آپ سے لے کر امت تک پہنچنے کا واسطہ صحابہ ہیں، اگر یہ مخدوش ہو جائیں تو پھر بھی قرآن نہیں رہتا. یہودیوں نے یہی کہا تھا، پہلے سپارے کے اندر موجود ہے، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. جو جبرائیل امین سے دشمنی کا خیال کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے کہ اس نے ایک بڑا واسطہ جو اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن کے پہنچنے کا تھا اس پر اعتراض کر دیا معاذ اللہ. اسی طرح یہ لوگ بھی بچ نہیں سکتے اس ترتیب کے مطابق جو اس واسطے کو مخدوش کرتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں، یہ بھی اس سے بچ نہیں سکتے. واسطے دونوں ہیں. وہ واسطہ فرشتے کا ہے، بلکہ فرشتوں کا ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بڑے سردار وہی لانے والے تو جبرائیل امین ہوتے تھے، مگر وہی لانے میں جلب میں صحابہ اپنا فرشتے آگے پیچھے ان کے جلب میں آتے تھے جبرائیل امین. اور یہ قرآن کے اندر موجود ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اور سورہ جن کے آخر کے اندر بھی یہ بات موجود ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. تو جبرائیل امین ہیڈ ڈپارٹمنٹ ہیں وہی لانے کے، باقی ان کے ساتھ معاون فرشتے ان کے اعزاز کے لیے، قرآن کے اعزاز کے لیے، اللہ کے حکم کے اعزاز کے لیے آگے پیچھے فرشتوں کی تعداد لا تعداد ہوتی تھی اور وہ آتے تھے. اس واسطے اللہ نے فرمایا من کان عدوا للہ. خالی جبریل کی بات نہیں کی، سارے فرشتوں کی بات کی کہ جو جبریل سے دشمنی رکھتا ہے، جو میکائیل سے دشمنی رکھتا ہے، جو اللہ کے باقی فرشتوں سے دشمنی رکھتا ہے. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں یہ جو فرشتے خو انسان زمین پر اللہ کے نبی کے یار بستے ہیں، جو ان پر اعتراض کرتا ہے فإن اللہ عدو للکافرین. کتنی آیات ہیں، میں کیا کیا پڑھوں؟ الحمدللہ قرآن کا حافظ ہوں. اگر میں ساری آیات پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں. لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ. حدیث اور قرآن ایک ہے، معلوم ہوا ایک ہی مرکز سے اترے ہیں، ایک ہی مرکز سے آئے ہیں. حدیث بھی کہہ رہی ہے فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. قرآن بھی کہتا ہے لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. یہ اللہ کا قرآن ہے، کوئی عام بات نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں ڈرو اس بات سے. میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ان کا تو کیا ہی مقام ہے کہ اللہ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا، خاتم المرسلین بنایا. ان کے مقام کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. لیکن
میرے پیغمبر کے یاروں میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، ان کے اپنے مرتبے کے مطابق والذین معہ، آپ کی شان بیان کر کے اللہ نے جٹ میرے پیغمبر کے صحابہ کا ذکر کر دیا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ساری تاریخ کی بالکل دھجیاں اڑ گئیں، ککھ پلے نہیں رہا، ضعیف روایات، موضوع روایات، تاریخی روایات کا اس قرآن کے الفاظ کے اندر کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر تو بڑے شدید تھے، شدت والے تھے۔ اردو میں لفظ شدت والا استعمال ہوتا ہے، شدید بھی استعمال ہوتا ہے، اشداء جمع شدید کیا ہے، اشداء علی الکفار، کافروں پر تو بڑے قہر خدا ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب بات کی ہے، ہو ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، آہا، ہو ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، لیکن ہو ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ یہ صحابہ کرام رحماء بینہم اشداء علی الکفار، یہ شعر جو ہے ان دو الفاظ کا مجموعہ ہے، بڑے اچھے انداز کے ساتھ گویا ان کا ترجمہ کر دیا اشعار کے اندر، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب قرآن کہے رحماء بینہم، یہ کہیں لڑتے رہ جی، جھگڑتے رہ جی، فلاں یہ ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا۔ بھائی وہ میرے اور آپ کے مرتبے کے لوگ ہیں، چچا اور والد آپس میں لڑ رہے ہوں تو اولاد کا کیا تقاضا ہے؟ خاموش۔ لیکن ہم ان کے جھگڑوں کو بڑھا رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور پھر بدنامی کے ساتھ، بغض اور حسد کے ساتھ، منافقت کے ساتھ، یہ کہاں کا توق بنتا ہے؟ اس واسطے یہ قرآنی آیات کے بالکل خلاف۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا تراہم رکعا سجدا، یہ ان کی سیاسی زندگی تھی۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ سیاسی زندگی ہے۔ اب ان کی عملی زندگی، فرماہم تراہم رکعا سجدا، عباداتی زندگی یہ ہے۔ معلوم ہوا کہ سیاسی زندگی بھی اعلیٰ، خلافت والی زندگی بھی اعلیٰ، اور عمل والی، عبادت والی ان کی بھی زندگی اعلیٰ۔ تراہم رکعا سجدا، کسی طرف سے صحابہ کمزور نہیں تھے، ہر طرف سے صحابہ عمل کا مینار تھے، عقیدے کا مینار تھے، قرآن کا ایک چلتا پھرتا کتب خانہ تھا۔ تراہم رکعا، رکع راکے کی جمع ہے، سجدن ساجد کی جمع ہے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، جب دیکھو یا رکوع میں ہے یا سجدے میں۔ سبحان یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ، مصیبت ہو تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، پریشانی ہو تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، راحت ہو، آرام ہو، سکون ہو، فتح ہو، کامیابی ہو، تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، علی الطاعہ، علی السمع والطاعہ، باتوں کے ماننے اور سننے پر ہم نے اطاعت کی، کہ جو اللہ کے نبی آپ فرمائیں گے ہم اس کو مانیں گے بھی صحیح، قبول بھی کریں گے، عمل بھی کریں گے، علی السمع والطاعہ۔ آگے فرمایا علی المنشط والمکرہ، اللہ اکبر، ہم تنگی میں رہیں گے، مصیبت میں رہیں گے، مصیبتوں کے پہاڑ ہمارے اوپر ٹوٹے رہیں گے، ہم دین سے ہٹیں گے نہیں، ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں، فخری انداز میں کہہ رہے ہیں، فخری انداز میں کہہ رہے ہیں، اور لوگوں ہم پر اعتراض کرتے ہو، اور ظالموں کچھ تو شرم اور حیا کرو۔ جی نحن الذین بایعوا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ قرآن نے بھی کہا اذ یبایعونک
تحت الشجرہ، اس یبایعونک تحت الشجرہ، ان لوگوں کا کیا کہنا، ان کی عظمت کا کیا کہنا، ان کی فضیلت کا کیا کہنا، جب وہ آپ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہی تھی۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ آج کل کے ٹکے ٹکے کی پیروں کا ہاتھ تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر سب سے پہلے اسلام کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے بیعت کرنے والے یہ پیغمبر کے صحابہ تھے۔ چمڑیاں ادھیڑ دی گئی صحابہ کی، مجال ہے کہ کوئی دین سے ہٹاؤ پھرا ہو۔ یہی ہرقل بادشاہ نے سوال کیا تھا ابو سفیان سے کہ کیا حل یرتد منکم احد، ہاں جی، کیا جو تمہارے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ سوال کر رہا تھا۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ دین قبول کر کے پھر اس سے پھر گیا ہو؟ اس بادشاہ نے پوچھا۔ تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد کے اندر مسلمان ہوئے، نے کہا ہرگز نہیں، بالکل سب کچھ وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں مگر وہ اسلام سے، دین سے پھرتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت تو مخالف اسلام تھے نا۔ کہتے ہیں کہ مجھے کئی باتیں بیچ میں ایسی آ گئی تھیں کہ میں اگر وہاں جھوٹ بولنا چاہتا تو جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ اگر میں یہاں جھوٹ بولوں گا تو یہ سارا مجمع جو ہے مجھے ذلیل اور خوار کر دے گا اور کہے گا کہ یہ اتنا بڑا مکے کا سردار ہو کر جھوٹ بول رہا ہے۔ ساری باتوں کی تائید اور تصدیق کی، پتہ نہیں کتنے سوالات کیے، ہر سوال کا جواب اس نے بالکل صحیح دیا۔ ہرقل بادشاہ نے کہا کہ جو تم کہہ رہے ہو اگر یہ بالکل سچ ہے تو وہ واقعی اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے میرے بھائیوں، یہ سارے جو میں عرض کر رہا ہوں، ابھی میں نے قرآن پاک کی آیات تو صرف ایک دو ہی پڑھی ہیں آپ کے سامنے، سارا قرآن بھرا پڑا ہے صحابہ کی تعریف سے۔ الذین یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم مومنون اولئک هم المؤمنون حقا اولئک حزب اللہ۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یبشرہم ربہم برحمت منہ وفضل ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ عجیب بات، قرآن پاک بشارتوں کی بشارتیں، نعمتیں ہی نعمتیں سارے صحابہ کرام کے لیے۔ کوئی نعمت میرے مالک نے چھوڑی نہیں ہے جو صحابہ کرام کے لیے قرآن میں ذکر نہیں۔ واقعی وہ اس کے مستحق تھے، اولین جو تھے، سابقون الاولون جو تھے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ اس لیے حدیث پاک کے مطابق لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم، پوری تفسیر آگے حدیث مبارکہ میں فرمائی کہ جو آدمی ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے، میرے سے اس کو محبت ہے، تب میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو ان سے بغض رکھتا ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میں پیغمبر سے وہ بغض رکھتا ہے۔ وہ صحابہ پہ بغض نہیں رکھتا کیونکہ میں نے ان کو تیار کیا ہے، میں نے ان کو اپنا شاگرد بنایا ہے، میں نے ان کو تعلیم دیا ہے، تو میری تعلیم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ پیغمبر نے ان کو اتنی تعلیم نہیں دی، اتنا نہیں سکھایا۔ میرے اور آپ کے شاگرد تو بڑے سنجیدہ ہوں کہ کس کا شاگرد ہے جی، قاضی یونس صاحب کا شاگرد ہوں، کس کا ہے جی، فلانے کا شاگرد ہوں۔ اور پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں یہ خیال تمہارے، لاکھ لعنت تمہاری سوچ پر۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ ایک حدیث میں خیر القرون قرنی،
وہاں یہ فرمایا، اس حدیث میں فرمایا ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، گالی دینے سے ایذا نہیں ہوتی، ان کو منافق کہنے سے ایذا نہیں ہوتی، قرآن کا منکر ہونے سے، قرآن کے اندر دخل اندازی اور تعریف کرنے سے ان کو ایذا نہیں پہنچتی، ایسی ایسی بڑی بڑی باتیں ان کی طرف غلط منسوب کرنے سے کیا صحابہ کو تکلیف نہیں؟ ومن آذاہم، جو ان کو ایذا پہنچاتا ہے، فقد آذانی، اس نے مجھ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کو ایذا پہنچائی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، چونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، جس نے مجھے اذیت اور تکلیف پہنچائی، مجھے نہیں اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، آگے فرمایا ومن آذ اللہ یوشک ان یاخذہ، یوشک ان یاخذہ، جو اللہ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا، اللہ کو کوئی تکلیف تو پہنچا نہیں سکتا، ایذا پہنچا نہیں سکتا، ہر بندہ اس سے عاجز ہے، کوئی کتنا بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، وہ کسی اللہ کو تکلیف ہو نہیں پہنچا سکتا، لیکن ایک تعبیری انداز ہے، فرمایا یوشک ان یاخذہ، اللہ پاک اس کا بیڑا غرق کر دیں گے، اس کو تباہ اور برباد کر دیں گے، اس کی نسلوں تک بھی اس کا اثر رہے گا انشاءاللہ۔ یوشک ان یاخذہ، اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی عظمت قرآن سے دیکھیے، یہ قرآنی جماعت ہے، یہ تاریخی جماعت نہیں ہے۔ قرآن کے حوالوں سے، قرآن کی آیات سے صحابہ کے مقام کو سمجھیے، اس سے بڑی کائنات کے اندر کوئی بڑی کتاب نہیں ہے، یہ آخری دین اور آخری قرآن، آخری کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے اندر صحابہ کی تعریف اتنی بے شمار بیان کی گئی ہے کہ بے حد اور بے لفظ لفظ سے نقطے نکلتے ہیں، لفظ لفظ سے۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین والف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔